اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی آیت 57 تک وضاحت آ چکی اور اب اگلی آیت 58 ہے، اور اس آیت کی تلاوت اور ترجمے میں جانے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ دیکھیے، اب یہاں سے اس قصہ یوسف کا ایک اور نیا باب شروع ہونے جا رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو اب آگے مضامین آ رہے ہیں اور جو پچھلے مضامین گزرے ہیں ان کے درمیان زمانی اعتبار سے تقریباً 10 سال کی دوری ہے۔ یعنی اب جو مضامین آ رہے ہیں اور جو پچھلے مضامین گزرے ہیں ان کے درمیان زمانی اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً 10 سال کی دوری معلوم ہوتی ہے۔ اب اگلے مضامین میں بات اس زمانے سے شروع ہو رہی ہے کہ جب مصر میں بہتر فصلوں کے 7 سال کے بعد قحط پڑ چکا تھا۔ یعنی 7 سال جو بہتر فصلیں اگی تھیں ان 7 سالوں کے بعد مصر کے اندر قحط پڑ چکا تھا۔ یہاں پر جو تفصیل بیان کی گئی ہے ان کی تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق 7 سال تک مصر میں خوشحالی کا دورہ رہا، فصلوں کی پیداوار اچھی خاصی اور امید سے بڑھ کر ہوئی۔ اس دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے قاعدے کے ساتھ منصوبہ بندی کر کے اناج کے بڑے بڑے ذخائر جمع کر لیے تھے۔ یعنی 7 سال یوسف علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق 7 سال تک مصر میں خوشحالی کا دورہ رہا، فصلوں کی پیداوار اچھی خاصی اور امید سے بڑھ کر ہوئی۔ اس دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے اناج کے بڑے بڑے ذخائر، غلے کے بڑے بڑے ذخائر جمع کر لیے تھے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ چنانچہ جب یہ پورا علاقہ قحط کی لپیٹ میں آ گیا تو مصر کی حکومت کے پاس، جو مصر کی حکومت تھی اس کے پاس صرف اپنی عوام کے لیے ہی نہیں بلکہ آس پاس کے علاقوں کے لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی ان کے پاس اناج کافی مقدار میں تھا۔ جب یہ قحط پڑا تو صرف مصر کی حکومت کے پاس اپنی عوام کے لیے ہی نہیں بلکہ آس پاس کے علاقے، جو علاقے اس قحط کی زد میں آئے تھے، ان علاقے کے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی ان اہل مصر کے پاس اناج اور غلہ کافی مقدار میں موجود تھا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بڑی صورتحال کے پیش نظر راشن بندی کا ایک خاص نظام ایجاد کیا۔ اس نظام کے تحت ایک شخص کو اتنا ہی اناج دیا جاتا تھا جو ایک اونٹ اٹھا سکے، اور اس سے اس کی قیمت بھی اتنی ہی وصول کی جاتی تھی جو وہ آسانی سے ادا کر سکے۔ اس غلے اور اناج کی مقدار قرطبی نے ایک وسق یعنی 60 صاع لکھی ہے، جو ہمارے وزن کے اعتبار سے 210 سیر یعنی 5 من سے کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے، کیونکہ یہ صورتحال بڑی دشوار تھی، اس دشوار صورتحال کے پیش نظر راشن بندی کا ایک خاص نظام ایجاد کیا، اور اس نظام کے تحت ایک شخص کو، ایک آدمی کو صرف اتنا ہی غلہ اور اناج دیا جاتا تھا جو ایک اونٹ اس کا بوجھ اٹھا سکے، اور اس کی قیمت بھی اس سے اتنی ہی وصول کی جاتی تھی جو وہ آسانی سے ادا کر سکے۔ اس غلے اور اناج کی مقدار قرطبی نے ایک وسق یعنی 60 صاع لکھی ہے،
جو ہمارے وزن کے اعتبار سے 210 سیر یعنی 5 من سے کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے اس راشن بندی کا اہتمام اتنی لگن سے کیا کہ غلے کی فروخت خود اپنی نگرانی میں کیا کرتے تھے۔ جو راشن بندی ہے اس کا اہتمام حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنی لگن اور فکر سے کیا کہ غلے کی فروخت خود اپنی نگرانی میں کیا کرتے تھے۔ یہ قحط جیسا کہ بتلایا گیا کہ صرف مصر ہی میں نہیں تھا بلکہ دور دور تک کے علاقوں میں یہ قحط پھیل گیا تھا۔ کنعان کی سرزمین، جو کنعان کی سرزمین ہے، فلسطین کا ایک حصہ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا وطن ہے، اور اسی علاقے میں حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے مزارات معروف اور مشہور ہیں۔ یہ علاقہ بھی اس قحط کی زد سے بچ نہیں سکا۔ جو کنعان کی سرزمین ہے یہ فلسطین کا ایک حصہ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا وطن ہے، اور اسی علاقے میں حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے مزارات معروف اور مشہور ہیں۔ یہ علاقہ بھی اس قحط کی زد سے نہیں بچ سکا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں بھی اس بات کو لے کر بڑی فکر اور بے چینی پیدا ہو گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یعنی یعقوب علیہ السلام اور ان کے خاندان نے ساتھ ہی ساتھ مصر کی یہ شہرت بھی سنی جو عام ہو گئی تھی کہ وہاں اناج قیمتاً مل جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تک یہ خبر بھی پہنچی کہ مصر کا بادشاہ کوئی صالح، نیک اور رحم دل آدمی ہے، وہ سب اللہ کی مخلوق کو غلہ دیتا ہے۔ تو اپنے بیٹوں سے انہوں نے کہا کہ تم بھی جاؤ مصر سے غلہ لے کر آؤ۔ تو یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں بھی اس بات کو لے کر بڑی فکر تھی اور بڑی بے چینی پائی جا رہی تھی، کیونکہ ان کا یہ علاقہ بھی قحط کی زد میں آ چکا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مصر کے بادشاہ کے بارے میں یہ بات سنی کہ مصر کا بادشاہ کوئی صالح، نیک اور رحم دل آدمی ہے، وہ سب اللہ کی مخلوق کو غلہ دیتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے بھی کہا کہ تم بھی جاؤ اور غلہ لے کر آؤ، اور ان کو یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ ایک آدمی کو ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ دیا جاتا ہے، اس سے زیادہ غلہ نہیں دیا جاتا۔ اس لیے سب بیٹوں کو بھیجنے کی تجویز مقرر ہوئی، مگر سب سے چھوٹے بھائی جو بنیامین تھے، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، اور یوسف علیہ السلام کے گم ہو جانے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت اور شفقت ان کے ساتھ اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ان کو ہمیشہ اپنے پاس حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی تسلی اور خبر گیری کے لیے رکھا کرتے تھے۔ بہرحال 10 بھائی کنعان سے سفر کر کے مصر پہنچے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام شاہی لباس میں شاہی تخت و تاج کے مالک ہونے کی حیثیت سے سامنے آئے، اور بھائیوں نے ان کو بچپن کی 7 سالہ عمر میں کنویں میں ڈال دیا تھا، اور قافلے والے ان کو لے کر آ گئے تھے، جس کو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کے مطابق 40 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، یعنی اس واقعے کو 40 سال گزر چکے تھے۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام ایک شاہی لباس میں شاہی تخت اور تاج کے مالک ہونے کی حیثیت سے ان کے سامنے آئے، اور بھائیوں نے ان کو بچپن کی 7 سالہ عمر میں کنویں میں ڈلوا دیا تھا، اور قافلے والے ان کو لے کر آ گئے تھے، جس کو اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کے مطابق 40 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ یہ وضاحت ہم آپ کے سامنے قرطبی اور مظہری سے ماخوذ کر کے کر رہے ہیں۔
ان تمام تمہیدی باتوں کے بعد اب چلتے ہیں آیت 58 کے ترجمے اور تلاوت کی طرف۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، یہ آیت 58 ہے سورہ یوسف کی۔ اور آئے یوسف کے بھائی اور آپ کے سامنے پیش ہوئے، اور آئے یوسف کے بھائی اور آپ کے سامنے پیش ہوئے، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، پس وہ داخل ہوئے۔ ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، اور آئے یوسف کے بھائی اور آپ کے سامنے پیش ہوئے، فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو آپ نے انہیں پہچان لیا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، مگر وہ یعنی بھائی آپ کو نہیں پہچان پائے۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ ان کو نہیں پہچان پائے۔ دیکھیے ان حالت میں یہ امکان ان بھائیوں کے وہم اور گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ مصر، عزیز مصر جس کے دربار میں ہماری پیشی ہو رہی ہے، وہ ان کا بھائی حضرت یوسف علیہ السلام ہو سکتا ہے۔ اور یہ ظاہر سی بات بھی ہے کہ اتنے عرصے میں، اتنے زمانے میں تو انسان کا حلیہ بھی بدل جاتا ہے، کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، اور پھر ان کو یہ خیال کس طرح آ سکتا تھا کہ جس بچے کو غلام بنا کر بیچ دیا گیا ہو وہ کسی ملک کا بادشاہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، مگر یوسف علیہ السلام نے ان تمام بھائیوں کو پہچان لیا۔ فَأَعْرَفَهُمْ، اور انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ یہ بات قابل غور ہے جو اگلی آیت کے اشارے سے بھی سمجھی جا رہی ہے، اور اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ یوسف علیہ السلام کے پہچان لینے سے متعلق تفسیر ابن کثیر نے سدی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا ہے، یہ بھی نقل کیا ہے کہ جب یہ 10 بھائی دربار میں پہنچے، دربار میں داخل ہوئے، تو یوسف علیہ السلام نے مزید اطمینان کے لیے ان سے ایسے سوالات کیے جیسے مشتبہ لوگوں سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ جیسے ہی یہ لوگ داخل ہوئے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا تھا، تو یوسف علیہ السلام نے مزید اپنے اطمینان کے لیے ان سے ایسے سوالات کیے جیسے کسی مشتبہ لوگوں سے سوال کیے جاتے ہیں، تاکہ پوری حقیقت واضح کر کے بیان کر دیں۔ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ مصر کے رہنے والے نہیں ہیں، آپ کی زبان یہاں سے میل نہیں کھا رہی ہے، یہاں کی معلوم نہیں ہو رہی ہے، آپ کیسے پہنچے، آپ یہاں کیسے پہنچے؟ انہوں نے کہا ہمارے ملک میں عظیم قحط ہے، اور ہم نے آپ کی تعریف سنی، آپ کا چرچا سنا، اسی لیے غلہ حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ ہمیں یہ کیسے اطمینان ہو سکتا ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو اور تم کسی دشمن کے جاسوس نہیں ہو؟ تو ان سب بھائیوں نے عرض کیا کہ معاذ اللہ، ہم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، ہم سے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہم تو اللہ کے رسول یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں جو کنعان میں رہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا ان سوالات سے مقصد یہ تھا کہ یہ ذرا کھل کر پورے واقعات بیان کریں۔ تب یوسف علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا، ان سے معلوم کیا کہ کیا تمہارے والد کے اور بھی اولاد ہیں تمہارے سوا، تمہارے علاوہ؟ تو انہوں نے بتایا اصل میں کیا ہے، ہم 12 بھائی تھے، جن میں سے ایک چھوٹا بھائی جنگل میں کہیں گم ہو گیا، اور ہمارے والد کو سب سے زیادہ اسی سے محبت تھی۔ اس کے بعد اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ وہ زیادہ محبت کرنے لگے، اور اسی لیے اس وقت بھی ان کو سفر میں ہمارے ساتھ انہوں نے نہیں بھیجا تاکہ وہ ان کی تسلی کا سبب بنا رہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ تمام باتیں سن کر حکم دیا کہ ان کو شاہی مہمان کی حیثیت سے
ٹھہرایا جائے اور قاعدے کے مطابق، قاعدے کے موافق ان کو غلہ دیا جائے۔ واقعے کا اس سے اگلا حصہ، اس سے اگلا جوڑ اگلی آیت 59 میں ہے، وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، پھر جب آپ نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو فرمایا کہ یعنی آئندہ اپنے اس بھائی کو بھی میرے پاس لانا جو تمہارے والد کی طرف سے تمہارا بھائی ہے، یعنی تمہارا باپ شریک بھائی ہے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، یہ آیت 59 ہے۔ پھر جب آپ نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو فرمایا کہ یعنی آئندہ اپنے اس بھائی کو بھی میرے پاس لانا جو تمہارے والد کی طرف سے تمہارا بھائی ہے۔ آگے اسی آیت 59 میں ہے، أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پیمانہ پورا بھر کر دیتا ہوں اور بہترین مہمان نوازی بھی کرنے والا ہوں، وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہترین مہمان نوازی بھی کرنے والا ہوں۔ آگے چلتے ہیں آیت 60 کی طرف، فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اور اگر تم اسے میرے پاس لے کر نہیں آؤ گے، یعنی اس بھائی کو جو تمہارا باپ شریک ہے، اگر تم اسے میرے پاس نہیں لے کر آؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، اور تم میرے قریب بھی نہ آنا، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور تم میرے قریب بھی نہ آنا۔ اگلی آیت 61 ہے، قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، انہوں نے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ ہم ضرور کر کے رہیں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور یہ ہم ضرور کر کے رہیں گے۔ آگے چلتے ہیں آیت 62 کی طرف، وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، یوسف علیہ السلام نے اپنے نوجوانوں سے کہا کہ ان کی پونجی بھی واپس ان کے کجاووں میں رکھ دو۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے نوجوانوں سے کہا کہ ان کی پونجی بھی واپس ان کے کجاووں میں رکھ دو۔ اس زمانے میں چیزوں کا بدلہ چیزوں سے ہی ہوا کرتا تھا، چنانچہ وہ لوگ بھی اپنے یہاں سے کچھ چیزیں بھیڑ بکریوں کی اون وغیرہ کی شکل میں لائے ہوں گے۔ بہرحال اپنے ملازمین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے ہدایت کی کہ جب ان کے کجاووں میں اناج بھر دیے جائیں تو ان لوگوں کی یہ چیزیں بھی چپکے سے واپس ان کے کجاووں میں ہی رکھ دی جائیں۔ آگے اس آیت میں مجھے بیان فرمائی، لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ پہچان لیں ان کو جب وہ لوٹیں اپنے اہل و عیال کی طرف، شاید وہ اس طرح دوبارہ آئیں۔ إِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید جب وہ لوٹیں اپنے اہل و عیال کی طرف، شاید وہ اس طرح سے دوبارہ آئیں، جب دیکھیں گے کہ پونجی بھی اس نے ہمارے کجاووں میں ہی رکھ دی ہے تو یہ تو بہت بڑے احسان کا کام کیا ہے، تو وہ ضرور اپنے بھائی کو لے کر دوبارہ آئیں گے۔ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ پہچان لیں ان کو جب وہ لوٹیں اپنے اہل و عیال کی طرف، شاید کہ وہ اس طرح دوبارہ آئیں۔ اگلی آیت 63 ہے، فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ، پھر جب وہ لوٹے اپنے والد کے پاس تو کہنے لگے، ابا جان ہم سے ایک پیمانہ روک لیا گیا ہے، یعنی انہوں نے بادشاہی مصر نے آئندہ کے لیے ہمارے چھوٹے بھائی
کے حصے کو روک لیا ہے، اور وہ تبھی ملے گا جب ہم اس کو وہاں لے کر جائیں گے۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آگے ہے اسی آیت میں، فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو آئندہ ہمارے بھائی کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیے گا تاکہ ہم اس کے حصے کا بھی غلہ لے کر آئیں اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم پوری اس کی حفاظت کریں گے۔ اور وہ غلہ تبھی ملے گا، بادشاہ مصر نے اس کے حصے کا غلہ روک دیا ہے، اور وہ تبھی ملے گا جب ہم اس کو وہاں لے کر جائیں گے۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو آئندہ آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے گا تاکہ ہم اس کے حصے کا بھی غلہ لے کر آئیں اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ واقعے کا رخ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف پھرے گا۔ تو یہ آیت 63 تک وضاحت ہو چکی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔